حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی، یاد رکھنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ بندہ آئے جس کی نماز عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو، اور اسی طرح جس کی نماز عشاء کی سنت قضا نہ ہوئی ہو، اور اسی طرح جس کی کبھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ جو بادشاہ وقت اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، ہے بادشاہ وقت مگر اللہ تعالیٰ کے فقیر کامل کے مرید ہیں۔ اور جب اعلان کیا گیا کہ آپ سرکار نے اس طرح فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی عشاء کی اور عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو اور جس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو، وہ بندہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اگر ایسا کوئی خوش نصیب اس مجمع کے اندر موجود ہے، جی بسم اللہ وہ بندہ آگے آ جائے اور آ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھائے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اپنے پیر کامل کے پاؤں کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر پاؤں کو چوم کر آگے آ کر مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے پیر کامل، اے اللہ رب العالمین کے فقیر کامل، میں تو اپنی اس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبی کو، اس صفت کو چھپانا چاہتا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم اگر آپ میرا یہ راز فاش نہ کرتے تو میں اپنی ساری زندگی کے اندر اس راز کو کسی کے سامنے کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دینا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب زندہ ہو۔ اب جہاں پر بادشاہ وقت اس قدر شرع کا پابند ہے کہ جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی، جو نماز تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، اتنی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بادشاہ وقت ہو کر تو پھر ان کی جو رعایا ہوگی وہ جب اپنے بادشاہ کو دیکھتی ہوگی کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی اتنی پابندی کرنے والا ہے، تو جب بادشاہ پابندی صوم و صلات کرنے والا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کی رعایا نماز اور روزے اور عبادات کے سلسلے میں ذرہ برابر کوتاہی کا شکار ہو جایا کرے۔ حضرت شمس الدین التمش کو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابھی بادشاہ وقت نہیں بنے تھے، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب والا یہ قطب الدین ایبک کی فوج کا ایک سپاہی ہے، یہ سپاہی ہے، عام بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر رب تعالیٰ اس کو بادشاہ وقت بنا دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب رب تعالیٰ اس کو حکومت عطا کرے گا، اس کو رب تعالیٰ سلطنت عطا کرے گا، اس کو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے اوپر بادشاہ چن لے گا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نگاہ وہ دیکھ لیا کرتی ہے جو عام بندے کی نگاہ نہیں دیکھا کرتی۔